اپنی 6 سالہ جو ان کی خدمات تھی اس میں وہ کس پہ زیادہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں اور کس پہ وہ تھوڑا سا احساس ندامت بھی محسوس کرتے ہیں؟ کارناموں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں کہ میں نے 6 سالہ اپنی جو مدت تھی بطور آرمی چیف یہ میں نے زبردست کام کیا ہے. ہاں وہ بالکل ایگزیکٹلی یہ بات بھی کمنگ کالمز پہ آئے گی. وہ ان کے انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، جس طرح سے انہوں نے تعلقات بہتر رکھنے کی کوشش کی چین کے ساتھ بھی، عرب ممالک کے ساتھ بھی اور باقی ممالک کے ساتھ بھی، امریکہ وغیرہ کے ساتھ بھی وہ اچھے تعلقات رکھنے کی کوشش کرتے رہے مانگے صاحب. اور اس میں ان کی خود کی سول ایفرٹ شامل تھیں، اور وہ کبھی اس کیپٹل جا رہے ہیں کبھی اس کیپٹل جا رہے ہیں. پھر انہوں نے جو پیسے لا کر دیے حکومت کو، تو وہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بھی لائک میرے اکیلے کی ایفرٹ تھی جو میں نے پیسے لا کے دیے. اور ادروائز تو تعلقات عمران خان صاحب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی خراب کرنے. اچھا مطلب صاحب یہ جو پلیٹلیس والے معاملے میں نواز شریف اچانک چلے گئے تھے باہر، اس میں بھی ان کو کوئی ذکر کیا ہے وہ کس طریقے سے؟ اس پہ بھی ذکر ہوا ہے. وہ آپ انتظار کیجیے، وہ کافی ایکسکلوسیو چیزیں ہیں، مطلب اس میں بھی کافی رول سامنے. اچھا دوسرا آپ نے آپ کی جو پہلے چیزیں آ چکی اس میں انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ نکما ہے. وہ کس حوالے سے ان کو نظر آیا کہ وہ نکما ہے؟ اس کا تو کیریئر ہی انہوں نے دو پہ لگا دیا اس کو نکما کہہ کے. نہیں ان کے کہنے سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا. بٹ یہ بات تو سچ ہے کہ اوور آل بھی مسلم لیگ نون نکمی جماعت ہے نا. دیکھیں نا آپ کو کہیں نظر آتا ہے ان کا کوئی فٹ پرنٹ کہیں پر بھی نہیں، نہ سوشل میڈیا پر یا مین اسٹریم میڈیا پر. آپ مریم اورنگزیب کو اٹھا لیں. مریم اورنگزیب کے پاس شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور یہ عمران خان کا مقابلہ کریں. ٹھیک ہے، عمران خان تو روز لے کر بیٹھ جاتا ہے جرنلسٹ کو بھی، اور خود بھی لے کے بیٹھ جاتا ہے کیمرہ اسی طرح سے موبائل سامنے رکھتا ہے اور شروع ہو جاتا ہے. تو مریم نواز اس طرح سے انٹریکٹ کرتی ہے، شہباز شریف اس طرح سے انٹریکٹ کرتا ہے، باقی ان کے لیڈرز اس طرح سے انٹریکٹ کرتے ہیں. نہیں، فارغ ہیں، ہر طرح سے فارغ ہیں. مطلب آپ عوامی سطح پر پٹ گئے ہیں اور آپ کی ایروگنس سے کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. آپ بلا کے دکھائیں ہی نا ایسے اقبال کو کسی پروگرام میں، آپ کسی اور منسٹر کو بلا کے دکھائیں. رانا ثناء اللہ کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں سارے منسٹر، سارے ایم این ایز ان کے منسٹرز کے ساتھ ناراض ہیں سارے. رانا ثناء اللہ کے علاوہ جتنے بھی پی ایم ایل این کے ایم این ایز ہیں باقی تمام منسٹرز کے ساتھ ناراض ہیں. اور میں کوئی 10-12 سالوں سے اسی دشت کی خاک چھاننا ہوں، تو وہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہے. نون لیگ کے سارے ایم این ایز ناراض ہوتے ہیں. شہباز شریف سے بھی ناراض ہوتے ہیں پہلے سے ہی، نواز شریف سے بھی ناراض ہوتے ہیں، اور ان کے منسٹرز کے ساتھ بھی ناراض ہوتے ہیں. چونکہ روایتی یہ عمران خان کو تو عمران خان ویسے ان کو صحیح ٹکرا ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ عمران خان کی ایروگنس کی بات کرتے ہیں، ان میں ایروگنس تو عمران خان سے بھی زیادہ تھی. اب تو یہ ان کا جو سریہ ہے گردن والا وہ تھوڑا سا نکلا ہے، ابھی بھی نکلا ہے، ابھی بھی لائک ابھی بھی 4 انچ، میرا مطلب 4-5 انچ ابھی بھی ہے. پہلے 6-7 انچ کا تھا، تو 4 انچ کا تو ابھی بھی ہے. تو ان کا تو حال ہی کوئی نہیں ہے. میرا مطلب ہے نہ کوئی سوشل میڈیا کی اسٹریٹجی ہے، نہ کوئی مین اسٹریم میڈیا کی اسٹریٹجی ہے، نہ ادروائز کوئی عوام کو موبلائز کرنے کی، عوام کو انگیج کرنے کی، اسٹوڈنٹس کو انگیج کرنے کی، وومن کو انگیج کرنے کی کوئی اسٹریٹجی ہے. دیکھیں شاہ صاحب ہمارے سیاستدانوں کو یہ پتا ہے کہ اقتدار کیسے ملتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا وہ اب اقتدار ان کو پتا ہے کہ جی ہمیں اقتدار ملے گا اسٹیبلشمنٹ کے تھرو، لہذا ہمیں کوئی سوشل میڈیا ہائر کرنے کے لیے 100% ان کا ریلائنس جو ہے اسٹیبلشمنٹ پہ. اور میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ خبر دے دوں. اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے یار تم لوگوں نے پکڑنا ہے تو عمران خان کو خود پکڑو، ہم پہ کیوں انحصار کر رہے ہو، ہمیں نہ کہو اس کے لیے، خود پکڑنا ہے تو پکڑ لو. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ ہمیں پکڑ کے دیں. لیکن جو آپ کی بیٹھک قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ ہوئی ہے نا، اس نے شہباز شریف کی جو سی وی ہے فار دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان وہ مضبوط کر دی ہے، مضبوط کر دی ہے نا. دیکھیں چپ کر کے بات سنتا رہتا ہے. دیکھیں اس میں آپ نے ایک مہر لگا دیا ہے کہ ہی از دا مین، جس کی وہ تلاش میں رہتے ہیں کہ یار جو ہماری بات سنے اور آگے سے بولے نا. آپ کیا کہتے ہیں اس کے؟ یہ تو آپ نے احسان کیا شہباز شریف پہ. ہاں تو شہباز شریف کو ممنون ہونا چاہیے، آپ کا ممنون ہونا چاہیے، اور قمر جاوید باجوہ صاحب کا، کیونکہ وہ اس نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوں، میں ان کے ساتھ جھگڑا نہیں چاہتا. بالکل. تو آپ کی اس بیٹھک سے ثابت ہو گیا کہ 40 منٹ اس نے قمر جاوید باجوہ صاحب کی ڈانٹ ڈپٹ سنی
نہیں 40 منٹ کا کہیں ذکر نہیں ہے, یہ غلط ہے. اچھا یہ ایسے ہی انہوں نے پروپیگنڈا پی ٹی آئی والوں نے کی ہے. میں نے تو اتنی بات لکھی ہے جتنی میں نے سنی ہے, جتنی مجھے بتائی گئی ہے. اور میں نے تو, آپ یقین کریں کہ مانگڑ صاحب میں اتنا ایماندار تھا کہ ایک دو جگہوں پہ انہوں نے میرے پروفیشنلزم کی, میری خبروں کی, میرے باخبر ہونے کی تعریف کی. وہ بھی مجھے چونکہ یاد نہیں تھی, لکھ ہی نہیں سکا. مطلب ہاں, تو میں نے تو جو الفاظ انہوں نے کہے وہ الفاظ میں نے صفحہ کرتاس پر منتقل کر دی. ٹھیک ہے. اچھا ویسے ایسا ہوگا نہیں, نہ ہو سکتا ہے. قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دور کر دیا. اس کے بعد بھی جو آپ کی بیٹھک ہوئی اس سے بعد بھی پتہ چلتا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہاں کہاں رابطے کرتی تھی, جیسا کہ شہباز شریف استعفیٰ دینے پہ تیار تھے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جا کے روک دیا کہ آپ استعفیٰ نہ دیں. آپ کو کیا لگا اس بیٹھک میں کہ ایسا مستقبل قریب میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے یا آئندہ ہم نے سیاست میں نہیں آنا؟ کبھی نہیں ہوگا, کبھی ہو ہی نہیں سکتا. ایک حل ہے اس کا, ایک طرح سے ہو سکتا ہے. اگر جتنے بھی کاروبار کر رہے ہیں آرمی کے انڈر, جتنے بھی کاروبار ہو رہے ہیں وہ سارے بند ہو جائیں تو آرمی پھر سیاست کرنا چھوڑ دے گی یا سیاست میں مداخلت چھوڑ دے گی. اس سے پہلے کبھی نہیں ہوگا. سارے آرمی چیف آ کے کہتے بھی رہے, لائک پوری فوج بھی کہہ دینا کہ جی ہم نے سیاست چھوڑ دی ہے, یعنی 5.5-6 لاکھ فوج ہے تو 6 لاکھ. میں بڑا کلیئر ہوں, میں نے یہ باجوہ صاحب کو کہا بھی تھا. میں نے باجوہ صاحب کو کہا تھا میں 2 اینٹیز پاکستان میں ایسی ہیں جن کا میں اسپیشلسٹ ہوں, ایک اسٹیبلشمنٹ کا یعنی ایک فوج کا, اور دوسرا عمران خان کا. تو ان کے حوالے سے جو کلیئرٹی میرے پاس ہے نا وہ شاید ہی کسی کے پاس ہو پاکستان میں. لائک میں ان کو بہت قریب سے میں نے ان کو اسٹڈی کیا ہوا ہے, مانیٹر کیا ہوا ہے, اور ان کی بھی سائیکی کا مجھے پتا ہے کس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں, کس طرح سے اسٹریٹجائز کرتے ہیں چیزیں. تو آپ کو لگتا ہے اس بیٹھک کے بعد یا جو آپ کی اسپیشلٹی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بعد کہ عمران خان دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے کافی قریب جا چکا ہے یا بہت دور مارگلا کی پہاڑیوں کے سے بھی پیچھے؟ مارگلا کی پہاڑیاں تو پھر نزدیک ہیں, یہ تو اس سے بھی زیادہ دور جا چکے ہیں. یہ تو گولان کی پہاڑیاں ہیں نا شام والی, ان سے بھی دور جا چکے ہیں عمران خان. لیکن شاید صاحب ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو نواز شریف بالکل ہی نہیں, نواز شریف ایسے دور نہیں تھا, اس طرح سے دور نہیں تھا. صحیح, ہاں اس طرح سے دور نہیں تھا. اور دیکھیں وہ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں عمران خان نواز شریف کے حوالے سے یہ بڑا ضرور سینٹیمنٹ اور یہ ایک ضرور تھاٹ تھا کہ بھائی اس کے ساتھ اس کو ہم رگڑا دے رہے ہیں, اس کو ہم رگڑا دے رہے ہیں نواز شریف کو. یہ ضرور تھاٹ تھا, یہ ضرور کہیں نہ کہیں خیال موجود تھا, سوچ موجود تھی. لیکن عمران خان کے کیس میں یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ کے جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کے ذہن میں عمران خان ہمیں رگڑا دے رہا ہے, اور ایسا رگڑا دے رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسا رگڑا کبھی نہیں کسی نے. شاید مطلب صاحب ابھی انکوائری مکمل تو نہیں عمران خان پہ قاتلانہ حملے کی, ارشد شریف کے قتل کی, اس بیٹھک میں لازمی آپ نے یہ دونوں ذکر ہو گئے, تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتا دیں. نہیں, آپ کو پہلے ہی میں نے کافی ساری چیزیں بتا دی ہیں. تو وہ انہوں نے قاتلانہ حملے کے حوالے سے ڈیفینیٹلی ان سے میں نے پوچھا, انہوں نے کہا نہیں جی میں نے تو ڈیفینیٹلی نہیں کیا, اور میرا اس میں کیا رول ہو سکتا ہے اور میں کیوں کروں گا یہ. تو اور ویسے ہی مذہبی جنونیت ہمارے ہاں اتنی ہے کہ اگر کسی کو بھی 10 دن پڑھایا سکھایا بتایا جائے کہ یہ خلاف ورزیاں کر رہا ہے بندہ, مذہبی لوگوں کے جذبات میں شروع کر رہا ہے, یہ مذہب کو مذہب کی توہین وغیرہ کر رہا ہے, تو کوئی بھی آدمی مطلب جذباتی ہو کے کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ہمارے مذہبی فنیٹکس تو ہے نا. صحیح جی, بہت شکریہ جناب شاہد میتلا صاحب. ناظرین, شاہد میتلا صاحب کی جو بیٹھک تھی انہوں نے بتایا کہ 4-5 گھنٹے کی طویل بیٹھک تھی. ابھی تو 2 قسطیں ہیں. میں نے 4-5 گھنٹے اسپیسیفک نہیں کیے, میں نے گیس کر کے بتایا تھا کہ دوپہر کا کھانا بھی کھایا. ظاہر ہے دوپہر کے کھانے سے پہلے ہمارے بھائی وہاں پہنچے ہوں گے, پھر دوپہر کا کھانا کھایا, اس کے بعد چائے شائے بھی بندہ پیتا ہے. کافی طویل یہ بیٹھک تھی ان کے ساتھ. تو 2 قسطیں تو ان کی آ چکی ہوئی ہیں, باقی ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو بہت کچھ باقی ہے. تو جو بہت کچھ باقی ہے وہ بھی آئے گا. تو ایک کتاب کا کانٹینٹ موجود ہے الحمدللہ, اور ایک نقطہ بھی کوئی جھٹلا نہیں سکتا. تو ناظرین, آپ نے شاہد میتلا صاحب سے سن لیا کہ پوری کی پوری سمجھے کتاب موجود ہے, اور یقینی طور پہ شاہد میتلا صاحب کوشش کریں گے کہ وہ کتاب بھی لکھ مارے. بہرحال ابھی تک تو لوگوں کو یہ انتظار ہے کہ اگلی قسط میں کس کے بارے میں قمر جاوید باجوہ صاحب نے کیا کہا ہے,
جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حمزہ شہباز شریف کو انہوں نے نکمہ کہا ہے، لیکن ساتھ ہی اسی گھر میں موجود سلمان شہباز کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ کافی ٹیلنٹڈ ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ایک پرسیپشن ہے کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں وہ آگے بولتے نہیں ہیں، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ تو ہمیشہ سے ایسے ہی کسی سیاستدان کی تلاش میں رہتی ہے کہ وہ آگے سے بات نہ کرے، چونکہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے دور رکھنا تو نہ ہی ممکن ہے بلکہ بہت ہی مشکل ہے۔ تو ناظرین، جو ہمارے بھائی شاہد مطلع صاحب آئندہ جو بھی کریں گے، جو قسطیں سامنے آئیں گی، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور کوشش کریں گے دوبارہ شاہد مطلع صاحب سے بھی گپ شپ کریں۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔